ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیز بھائیو، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور مجھے امید ہے، مجھے گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس مہینے میں کی جانے والی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی کاوشیں، کوششیں ہیں، ان کو اپنے دربار میں قبول اور منظور ضرور فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے، ایک پورا کورس ہے، ایک ٹریننگ ہے، ایک مہینے کی ٹریننگ، جس ٹریننگ کے ذریعے اللہ عز و جل ہماری شخصیت سازی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں نے لفظ سنا ہے شخصیت سازی، سیلف ڈیولپمنٹ کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سیلف ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جتنی بھی خراب عادتیں ہیں ان کو چھوڑ دے، ان کو ترک کر دے، اور جتنی بھی اچھی عادتیں ہیں ان کو اختیار کرے۔ تو بری عادتوں کو ترک کرنا اور اچھی عادتوں کو اختیار کرنا یہ کمال ہوتا ہے، یہ فضیلت کی بات ہے۔ اسی فضیلت کو، اسی کمال کو اردو زبان میں ہم شخصیت سازی کہتے ہیں، ہم سیلف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں انگریزی میں اس کو۔ عربی زبان میں شریعہ پیراڈائم میں، یعنی شریعت نے اس کے لیے جو لفظ وضع کیا ہے اس کو ہم تزکیہ اور تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ عز و جل نے جب روزوں کا ذکر کیا تو ساتھ میں اس کا جو ایک الٹیمیٹ نتیجہ ہے، یعنی 29-30 روزے رکھنے کے بعد ہمیں ملے گا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری شخصیت سازی ہو جائے گی، تمہارے اندر کمال بڑھ جائے گا، تمہارے اندر فضیلت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور جو بری عادتیں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو بری خصلتیں ہیں، وہ تم ترک کرنا شروع کر دو گے، وہ تم سے رہ جائیں گی پیچھے۔ اب ذرا اس کو جب تک ہم کھولیں گے نہیں تو بات ہمیں اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی جس طرح ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو اس رمضان میں گرچہ ہم بے تحاشا چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن ان میں سے 7 اہم باتیں میں چاہوں گا کہ آپ بھائیوں کے گوش گزار کروں، اور یہ بیسیکلی 7 الگ پہلو ہیں جن پہلوؤں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا۔ دیکھیں اس چیز کو سمجھ لیں کہ الفضیلت، یعنی جو بھی تزکیہ ہے، جو بھی فضیلت ہے، جو بھی تقویٰ ہے، هو لا يقتصر الى العلم، علم تک محدود نہیں ہے۔ یعنی انسان کا تزکیہ، انسان کا تقویٰ انسان کے علم تک محدود نہیں ہے۔ تزکیہ اور تقویٰ بنیادی طور پر عمل کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ خشیت عمل کا نام ہے، تزکیہ عمل کا نام ہے، تقویٰ عمل کا نام ہے۔ چونکہ اس رمضان میں ہم عمل بہت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم روزہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہم قیام اللیل کے فضائل کے حوالے سے حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں، رمضان میں ہم قیام اللیل کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہم سحری کی برکت کے بارے میں نالج حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم سحری کی برکت کو پریکٹیکلی اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اس سے انٹرٹین ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا علم عمل میں بدل جاتا ہے، اور سب کا علم عمل میں بدل جاتا ہے، اور یہ ایک بہت آرگینک وے میں، یعنی ایک بہت فطری انداز میں پورا ماحول اللہ عز و جل بنا دیتا ہے، جس میں کسی شخص کو اپنی روٹین بدلنے میں مشقت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سب کی روٹین ہے۔ تو پہلی چیز جو رمضان المبارک ہمیں سبق دیتا ہے، پہلی چیز، اور جو سبق رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیتا ہے اس کو ہمیں پھر آگے پورا سال میں جتنی بھی باتیں بتاؤں گا وہ تمام جو اسباق ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے ملتے ہیں، اور آپ کہیں گے جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ تسلیم کریں گے کہ ہاں یہ ہمیں رمضان نے سکھایا ہے، کرنا یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو پورا سال لے کے چلنا ہے۔
تو پہلی چیز جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیتا ہے وہ ہے تنہائی. پورا سال ہم آٹو پائلٹ پر ہوتے ہیں 120 کی سپیڈ سے, ٹھیک, ہمارے کام ختم نہیں ہوتے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یعنی ہمارا پورا ایک بالکل سیٹ سکیجول ہوتا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک پورا ہفتہ, بیچ میں اگر سنڈے ہمارا تھوڑا مختلف ہوتا ہے لیکن اس کی الگ سے پلاننگ بنی ہوتی ہے. تو بڑی سپیڈ سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے, حتیٰ کہ ہمیں خود کے ساتھ بھی وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا. آپ میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جس نے کبھی آدھا گھنٹہ اپنے ساتھ اس لیے گزارا ہو کہ وہ اپنا محاسبہ کر سکے کہ کہاں سے آیا ہوں, کہاں جانا ہے؟ آدھا گھنٹہ صرف نہیں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہم لوگ آٹو موڈ پر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سپیڈ سے جا رہے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں اللہ عز و جل ہمیں موقع دیتا ہے. اچھا, اور 4 چاند لگ جاتے ہیں اس موقع کو جب ہم میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے. اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہوں, میری تنہائی ہوتی ہے, میں تدبر کرتا ہوں, میرا اللہ ہوتا ہے, اور تو میں کچھ بھی نہیں کرتا. تو رمضان المبارک کے مہینے میں تنہائی کا موقع ملتا ہے, اور یہ تنہائی مطلوب ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فرصت کے لمحات اللہ کو دینا, فرصت کے لمحات میں اپنا محاسبہ کرنا اور تدبر کرنا. دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے, تہجد کے لیے, تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا مجھے؟ سب سے پہلا کام, جی بتائیں, کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے. جی, کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ ایک تو دعا پڑھتے تھے, ایک کچھ آیات کی تلاوت کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آخری 10-11 آیتیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان میں اور دن رات ان کی تبدیلی میں نشانیاں ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جو باشعور ہے, فہم شعور رکھتا ہے, اس سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اوپر تدبر کرے, غور و فکر کرے. اور جتنا وہ غور و فکر کرتا چلا جائے گا, بے ساختہ اس کے دل سے آواز نکلے گی کہ اللہ, آپ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. نہ تو کسی چیز میں خلل ہے, نہ کوئی چیز بے مقصد ہے, ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو اسی تدبر کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ تدبر کرنا شروع کریں, غور و فکر کرنا شروع کریں. تو یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں رمضان المبارک سے سیکھنا ہے کہ ہم تدبر کریں. اس سے بڑی مصیبت ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور ہم مغفرت نہ کروا سکیں. اور اس سے بڑی مصیبت ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور ہم اللہ سے کہہ کر یہ معلوم نہ کروا سکیں کہ اللہ, آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا تھا. اب ہم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ بہت ہی جنرل ایک ٹرم ہے عبادت. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میری پوزیشن کیا ہوگی؟ میں دین کو کہاں سے کھڑے ہو کے فائدہ پہنچاؤں گا؟ میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ کیا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ذمہ داری معلوم کرنے کی کوشش کی؟ یا اللہ مجھے بتا, آپ نے مجھے کس لیے پیدا کیا تھا؟ یعنی میں نے کس طریقے سے دین کو فائدہ پہنچانا ہے, میں نے کس طریقے سے اللہ عز و جل کی عبادت, کس پہلو سے اس عبادت کو بجا لانا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شخص مسجد میں رہے گا, یا ہر شخص امام ہوگا, ہر شخص دین کا علم حاصل کر کے وہ درس و تدریس میں لگ جائے گا, یا ہر شخص جو ہے وہ فائنینس دیکھے گا. بہت ساری ہمارے پاس کردار موجود ہیں جن کی ضرورت ہے. ہمارے پاس مینجمنٹ کا سسٹم ڈسٹرب جاتا ہے. ہمیں چاہیے کچھ ایسے لوگ کہ جو ہمیں اسسٹنس دے, ہماری نیابت کریں, ہماری آواز بنے, جو معاملات دیکھیں, جو ہمارے پاس آئے اور کہیں کہ پیارے بھائی ہماری کوئی ذمہ داری لگائیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ضرور اپنا کردار وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے, اور یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ تنہائی میں وقت گزاریں گے.
دوسرا سبق جو رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے، جس میں اشارہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت پورا سال اختیار کریں۔ دیکھیں ہم لوگ مساجد میں ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہم رمضان میں مسجدوں میں زیادہ آتے ہیں، ہم متفق ہیں۔ اچھا جب رمضان میں مساجد میں زیادہ آتے ہیں تو ہماری گیدرنگ، ہمیں بہت سارے نئے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے، امام صاحب کی قربت ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو بھی ہماری نئے لوگوں کے ساتھ علائق سلائق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو گیدرنگ ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، یہ مطلوب ہے ہم سے بھائی۔ ہم سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے اپنا انعام کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کی کمپنی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صحبت مانگتے ہیں کہ اللہ نیک لوگوں کی صحبت۔ واتبع سبیل من اناب الی، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ہوگا کیا جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، آدمی اپنے دین دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی آدمی ویسا ہوتا ہے جیسا اس کا دوست ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح کی گیدرنگ ہوگی وہ اس طرح بن جائے گا، اور یہ پورا عمل بڑی خاموشی سے ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کچھ ایسی محفلوں میں بیٹھے اور وہ نشے پہ لگ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کچھ ایسے نیک لوگوں کی محفل میں لگ گئے اور نمازی بن گئے اور ان کے ماتھوں پر نمازوں کے نشان نمودار ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ دوستوں کے ساتھ سفر آسان ہو جاتا ہے، وہ خیر کا سفر ہو یا شر کا سفر ہو۔ تو اس لیے اس رمضان میں اللہ عز و جل نے ہمیں یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں میسر آتی ہے اور جس کو ہم نے پورا سال برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا سبق وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں سیلف کنٹرول۔ آپ کو بتاؤں 21ویں صدی میں ایک ریسرچ کی گئی اور غالباً 20 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، اور اس میں سوال یہ کیا گیا کہ آپ کے خیال میں اس وقت دنیا میں رہنے والے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ 75% لوگوں نے کہا کہ خواہش نفس، ڈیزائرز اس وقت سب سے بڑا مسئلہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر دور میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، خواہش نفس۔ انسان کا دل کرتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خواہشات انسان کی جان لے لیتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، بچپن سے لے کر کہانی شروع ہوتی ہے چاکلیٹ سے اور ختم کہاں پہ جا کے ہوتی ہے کہ جی بیریا ٹاؤن میں ایک بڑا بنگلہ چاہیے۔ تو خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے میں سیلف کنٹرول کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور پتہ ہے وہ تمام چیزیں چھڑا دی جاتی ہیں کہ جو کہ عام دنوں میں جائز ہیں۔ ٹھنڈا پانی انسان کے لیے مرغوب ہوتا ہے، روک دیا گیا ہے کہ بھئی نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، حلال چیزیں نہیں کھا سکتے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ الصیام جنتن، یہ ڈھال ہے، ڈھانکنے والی چیز ہے، دیوار ہے، نقاب ہے، روکتی ہے، شیلڈ ہے، آپ کو روکتی ہے۔ تو اس لیے یترک طعامہ وشرابہ وشہواتہ لأجلی وشہوتہ لأجلی، حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی جائز شادی شدہ زندگی کی خواہشات بھی ترک کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ پوری ٹریننگ ہے 1 مہینے کی، تو اس میں پوری پریکٹس کروائی گئی ہے کہ جب تم یہ چیز نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، تم جائز چیزیں چھوڑ دو تاکہ تمہاری عادت بن جائے، تم انیشیٹو لے لو، تم پہل کرو کہ جی اللہ کے لیے میں جب یہ کام نہیں کرتا تو جو حرام ہے وہ کیسے کروں گا۔ تو سیلف کنٹرول کی پوری پریکٹس ہوتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن پوری پریکٹس اس ٹریننگ کا حصہ ہے۔ اسی طرح چوتھی بات، اچھی عادتیں ڈلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اچھی عادت
تربیت کس کو کہتے ہیں؟ اچھی عادت کو اختیار کرنا، بری عادت کو ترک کرنا، یہ تربیت ہے۔ رمضان میں کیا اچھی عادتیں پڑتی ہیں؟ پہلی بات، میں اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت اچھی عادت ہے جو پورا سال شاید ہمیں نصیب نہ ہو۔ بہت خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے گھر میں یہ کلچر چلتا ہوگا کہ پورا سال ایک ساتھ باپ، گھر والے، اولاد، بیوی، میاں بیوی، اس کے بچے یا بہن بھائی سب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بہت کم۔ لیکن رمضان ہمیں یہ عادت ہماری بدلنے کی ایک داغ بیل ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح صبح اٹھنے کی پریکٹس بڑا مشکل کام ہے کراچی والوں کے لیے، لیکن رمضان میں پوری ٹریننگ ہوتی ہے بھائی ہماری، ایک بہت اچھی عادت ڈل جاتی ہے۔ رات کو قیام اللیل کرنا بہت اچھی عادت ڈل جاتی ہے۔ سحری کھانا جو کہ عام دنوں میں بھی اٹھنا چاہیے، سحری کے اندر اللہ نے برکت ڈالی ہے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ مسجد میں آنے جانے کی عادت پڑ جاتی ہے، قرآن پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بہت ساری اچھی عادتیں، خرچ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو عادتیں بدلتی ہیں رمضان، اور میں آپ کو بتاؤں جب تک عادتیں تبدیل نہیں ہوں گی نا، ایک ہی جیسا کام کرتے رہیں گے، نتیجہ تبدیل نہیں ہوگا۔ بہت ہی سمجھداری سے آری یعنی کم فہم ہوگا وہ شخص کہ جو ایک ہی جیسا کام بار بار کرتا ہو اور یہ توقع رکھتا ہو کہ اس دفعہ نتیجہ مختلف نکلے گا، نہیں نکل سکتا۔ جو بیج بوئیں گے وہی پودا نکلے گا، بیج بدلنا پڑے گا۔ رمضان میرا اور آپ کا بیج بدلتا ہے، ہماری عادتیں تبدیل کرواتا ہے۔ اسی طرح ایک پانچویں چیز جو رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے، صبر کرنا۔ صبر کرنا، فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ٹھیک ہے، انسان کو کور کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے فلا یرفث ولا یجہل، نہ تو زبان سے برا بولے گا نہ عمل سے غلط کام کرے گا۔ پھر آگے فرمایا ان امرؤ، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں قاتلہ او شاتمہ، اس کے ساتھ ذرا فزیکل ہو جاتا ہے، ہاتھا پائی کرتا ہے، دکھا دیتا ہے اس کو، یا زبان سے اس کو برا بھلا کہتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو اس روزے دار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ وہ 2 مرتبہ کہے انی صائم انی صائم، دیکھو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، تم مجھے اکسا رہے ہو لیکن میں لڑوں گا نہیں تم سے کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا ایک مسلمان پورا سال روزے سے نہیں ہوتا؟ ایک مسلمان کا روزہ تو پورے سال کا روزہ ہے، اور ایک مسلمان کا روزہ تو پوری زندگی کا روزہ ہے، اور یہ روزہ ہماری موت تک نہیں ٹوٹتا۔ یہ روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ موت کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔ یعنی جو تعلیم ہمیں رمضان میں دی جا رہی ہے، کیا یہی تعلیم پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے نہیں ہے؟ پوری زندگی کی تعلیم ہے کہ پوری زندگی نہیں، اچھائی کا مقابلہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے، اچھائی کا مقابلہ تو ہے ہی اچھائی سے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے آپ اس کو ٹالو نیکی کے ساتھ۔ اسی طرح سیکنڈ لاسٹ چیز یہ کہ اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص آئے، اس کا نام تھا یزید بن بابنوس رحمہ اللہ، کہنے لگے کہ یا ام المؤمنین، ہمیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ایک روایت تو یہ ہے نا کانا خلقہ القرآن ہے، سنن ترمذی کی جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات ایک مومن کی بیان کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کا عملی مجموعہ تھے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ، دوسری مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ان سے پوچھتی ہیں کیا تم نے سورۃ المؤمنون نہیں پڑھی؟ کیا تم سورۃ المؤمنون نہیں پڑھتے؟ پھر خود 10 آیتیں سنائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ 10 آیتیں سنائیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اہل ایمان فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اہل ایمان وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اہل ایمان وہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عصمت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور ساتویں چیز بتایا کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اخلاق تھے جو سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں بیان ہوئے ہیں. تو اب یہ اخلاق ہمارے بھی ہونے چاہیے. رمضان المبارک میں تو بالاولیٰ ہونے چاہیے، کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی باندھ دیا ہے، جو پورا سال ہمارے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے نا، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ، کرتا ہے خود گناہ، لعنت بیچتا ہے شیطان پہ. تو پورا سال ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم اپنے کھاتے کا غصہ شیطان پہ ڈال دیں. یا شیطان جو ہے وہ رجیم مردود، اس نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، اس نے مجھے اکسا دیا تھا. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ جی اب جو تم غلطی کرو گے نا اس کی ذمہ داری تمہیں قبول کرنی پڑے گی، شیطان باندھ دیا گیا ہے. اور آخری بات کہ بامقصد زندگی گزاریں. دیکھیں رمضان میں نا ایک ایک گھنٹہ ہمارا بامقصد ہونا چاہیے اور ہے. آپ دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک پورا مہینہ، ابتدا کیا ہوئی ہے بھئی؟ چاند دیکھ کر رمضان کا مہینہ شروع کرو، چاند دیکھو پھر روزہ شروع کرو، اور چاند دیکھو تو پھر تم عید کرو گے. پورا مہینہ باؤنڈ کر دیا اس طریقے سے. پھر اس کے بعد سحری افطاری کے معاملات، قیام اللیل کے معاملات، بہت ساری چیزیں ہماری ذمہ داریاں لگائیں. یہ ذمہ داریاں صرف رمضان کی نہیں ہیں، یہ پورے سال کی ہیں. لیکن اس کو ذرا ایک شارٹ پکچر میں، ایک چھوٹی تصویر میں، دیکھیے شارٹر پکچر میں ہمیں دکھایا کہ تم رمضان میں یہ کر لو اور باقی پر تم نے یہ عادت اپنا کر پورے سال تم نے یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں ہم یہ رمضان گزاریں اور رمضان گزارنے کے بعد ہمارے اندر کم از کم 3 بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پوری زندگی ہونی چاہیے. یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میری بات مکمل ہو جائے گی. رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہو جائیں تو 3 خوبیاں ہمیں حاصل ہونی چاہیے. پہلی خوبی یہ ہے کہ ہماری تنہائی گناہ سے پاک ہو جائے. بظاہر تو ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنہائیاں ہماری اس طرح نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں ہم اس طرح ہیں نہیں، یہ ہم جانتے ہیں. تو پہلی چیز تو ایسے یہ جو میں بتا رہا ہوں 3 باتیں یہ میں نہیں کر رہا. سلف الصالحین جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے یہ 3 باتیں بتاتے تھے. كانت العلماء اذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات واذا غاب احدهم واذا غابوا كتب بعضهم الى بعض. جب وہ دور چلے جاتے تھے نا تو ایک دوسرے کو خط اور کتابت کے ذریعے ریمائنڈر دیا کرتے تھے. ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. جو بندہ اپنی تنہائی کو خوبصورت کرتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو خوبصورت کر دیتا ہے. آگے فرمایا ومن اصلح ما بینه وما بین اللہ اصلح اللہ ما بینه وما بین الناس. جو اپنے تعلقات اللہ کے ساتھ بہتر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تعلقات بندوں کے ساتھ بہتر کر دیتا ہے. اب دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں. بہن بھائی میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، 10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کی. پیچھے وجہ اگر کوریدی جائے کوئی وجہ نہیں تھی سوائے یہ کہ بدگمانی ہوئی ہو. والدین بچوں سے ناراض ہیں، بچے والدین سے شاکی ہیں، میاں بیوی کی آپس کی نوک جھونک ختم نہیں ہو رہی، پڑوسی سے ناراض ہے، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل نہیں ملتے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق مضبوط نہیں کر پائے. جس دن اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعلقات سدھار دے گا. اور آخری نصیحت جو وہ کیا کرتے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان کے بعد وہ چیزیں ہمارے اندر انسٹال ہو جائے، وہ یہ کہ من اہتم بامر آخرتہ کفاہ اللہ امر دنیاہ. جو بندہ آخرت کو اپنی فکر بنا لے اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی فکر کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل اس رمضان المبارک سے ماخوذ یہ 7 جو اسباق ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.